السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان جو 3 ماہ سے کشیدگی جاری ہے اور حکومت کی جانب سے جو تحریک لبیک پاکستان پر مسلسل 3 سے 4 ماہ سے جو گرینڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، جو کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں اور جو گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، اور تحریک لبیک کے تقریباً 700 سے 8,000 کارکنان جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور تحریک لبیک کے اوپر ATC عدالتوں میں یعنی کہ دہشت گردی کی عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمات چل رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان پر نہ صرف بلکہ تحریک لبیک پاکستان کی اعلیٰ قیادت پر بھی تمام تر مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ علامہ سعد حسین رضوی پر تقریباً 14 سے زائد FIRs درج کی گئی ہیں ثانیہ مرید کیسے کے بعد سے اب تک تو لیکن اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کو ریلیف دے گی اور نرمی ہوگی۔ یہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کرنے کے لیے مفتی منیب الرحمان نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا اور جا کر محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں اور طلال چودھری سے بات کی اور مختلف میٹنگز کی، اور تیسری میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے، اس کمیٹی کا سربراہ جو ہے وہ طلال چودھری کو بنایا گیا، اور اس میں ہے مفتی مبارک صاحب کو بھی شامل کیا گیا جو تحریک لبیک سے دلی وابستگی اور ہمدردی رکھتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گی جو کمیٹی جو ہے مختلف قسم کے مطالبات جو حکومت کی جانب سے اور تحریک لبیک کی جانب سے دونوں ایک پوائنٹ پر رکھے جائیں گے، ایک میز پر رکھے جائیں گے، اور پھر کچھ باتیں تحریک لبیک کی مانی جائیں گی اور کچھ حکومت کی مانی جائیں گی۔ دونوں طرف سے تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جائیں گے، جو غلطیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو دور کیا جائے گا، اور دونوں پارٹیز کے درمیان یعنی حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے اس کمیٹی کا کوئی بھی اجلاس منعقد نہ ہو سکا، اور تحریک لبیک پاکستان سے کسی قسم کی کوئی بھی مذاکراتی ٹیم نے آ کر جو ہے وہ ملاقات نہیں کی، یا کسی بھی فورم سے تحریک لبیک سے ملاقات نہ کی گئی اور نہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیت کی گئی۔ لیکن مفتی منیب الرحمان کی کاوشیں جاری رہیں، اور بار بار جو ہے وہ حکومت سے اصرار کرنے پر کہ آپ جو ہے اس کمیٹی کا کوئی اجلاس بلائیں، تو حکومت کی جانب سے بار بار یہی بتایا جا رہا تھا کہ مختلف جو نیشنل ایشوز ہیں اور انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشنز پاکستان میں آ رہے ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے وزارت داخلہ اور طلال چودھری جتنے بھی وزراء ہیں وہ تمام ان چیزوں میں مصروف ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ازبیکستان کے صدر یہاں پر آئے تھے، اس کے علاوہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کا حملہ، پھر جو اسلام آباد مسجد میں دہشت گردی کا حملہ ہوا، امام بارگاہ میں دہشت گردی کا حملہ ہوا، تو اس وجہ سے وزارت داخلہ سمیت جتنے بھی وزراء ہیں وہ تمام نیشنل ایشوز میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس کنٹینیو نہیں کر پا رہے یا کسی قسم کا کوئی بھی مذاکراتی اجلاس نہیں کر پا رہے۔ تو تحریک لبیک کے دل میں کافی زیادہ تشویشناک حالت پائی جا رہی تھی، یا تحریک لبیک کے لوگوں میں ایک تشویش تھی کہ شاید یہ صرف ٹال مٹول کا سہارا لے رہے ہیں اور تحریک لبیک کو ریلیف نہیں دینا چاہ رہے، اور تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے۔ مفتی منیب الرحمان سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ مسجد رحمت للعالمین کو جلد از جلد کھول دیا جائے گا، لیکن ان کھولنے کی وجہ جو ہے وہ صرف نماز اور قرآنی تدریس کے عمل کے لیے ہوگی، نہ صرف سیاسی مرکز کے طور پر تحریک لبیک اسے استعمال نہیں کر پائے گی، یا کسی قسم کا کوئی بھی سیاسی احتجاج یا سیاسی مظاہرہ یا سیاسی میٹنگ مسجد رحمت للعالمین میں نہیں کی گئی۔ تو اس کی حامی بھی بھری گئی، مفتی منیب الرحمان نے اس چیز کی گارنٹی لی، رسپانسبلٹی اٹھائی کہ آپ مسجد رحمت للعالمین کو کھولے، وہاں کسی قسم کی کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی جائے گی، کوئی بھی سیاسی عمل جو ہے نہیں ہوگا، صرف نماز اور جو ہے وہ مزار کے اوپر جو ہے زیارت کے لیے اس مسجد رحمت للعالمین کو کھولا جائے گا۔ اس پر حکومت اور ان کے درمیان اتفاق ہوگا، لیکن یہ بات طے پائی کہ اگلے میٹنگ میں مزید معاملات کو حل کر کے مسجد کو کھولا جائے گا، لیکن وہ میٹنگز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوتی گئیں اور مسجد رحمت للعالمین بھی نہ کھولی جا سکی، اور مزید تحریک لبیک کی جانب سے کسی قسم کی کوئی نہ بات سنیں گی، اور نہ حکومت نے مزید جو ہے اس میٹنگ کو پروسیڈ کیا یا مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت اس چیز کا سہارا لے رہی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملات ختم ہو جائیں۔ عمران خان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے اس کے بنا پر جو تحریک انصاف نے دھرنے دیے اور حکومت کے لیے جو مشکلات کریٹ ہو چکی ہیں ان سے معاملات کو جو ہے وہ نپٹا جائے، یا تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کو حل کر کے تحریک لبیک کے اوپر آپریشن کیا جائے، یا تحریک لبیک کے ساتھ معاملات حل کر کے جو ہے وہ تحریک انصاف کو مزید کچلا جائے۔ تو حکومت نے بہرحال دیکھنے کو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے تحریک لبیک کے ساتھ معاملات طے کرنے کی ٹھان لی ہے کہ دونوں
پارٹیز جو ہیں وہ تحریک انصاف یا تحریک لبیک ان دونوں کو اکٹھا ایک ہی ٹائم جو ہے اپنا مخالف کر دینا یا احتجاج یا پروٹیسٹ دونوں پارٹیز اگر مل کر کریں گی تو حکومت کے لیے مشکلات پیش آئیں گی. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, یا بہترین اس کو سیاسی حکمت عملی کہہ سکتے ہیں, کہ تحریک لبیک پاکستان کے معاملات بہتر ہوں گے, کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے طرف سے جو مفتی منیب الرحمان انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ایک امیر کے ساتھ جو سرہندی صاحب ہیں جو جنوبی سندھ کے امیر ہیں ان سے ملاقات کی اور حکومت کی جانب سے تحفظات رکھے گئے. تو اب جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے میں جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان مفتی منیب الرحمان اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ میٹنگ کا ایک اجلاس ہوگا, جس کی سربراہی جو ہے وہ طلال چودھری کر رہے ہیں, اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے مزید معاملات کو حل کیا جائے گا. اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے اس میٹنگ کے فوراً بعد جو بھی جمعہ آئے گا اس جمعے میں جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی جو مسجد رحمت للعالمین ہے جو سیاسی مرکز ہے اس کو اوپن کر دیا جائے گا باقاعدہ طور پر, اور وہاں پر جو ہے وہ تراویح کا سلسلہ اور جو نمازوں کا سلسلہ اور قرآن و تفہیم کا جو سلسلہ ہے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چلایا جائے گا, اور ایز اے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کو اوپن کیا جائے گا, نہ کہ کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کے طور پر جو ہے اس کو اوپن کیا جائے گا. اس پر مفتی منیب الرحمان بھی آمادہ اور اب تحریک لبیک بھی آمادہ نظر آ رہی ہے. تو اب دیکھنے کو ہمیں یہی ملے گا کہ اگلے ہفتے جو ہے ایک میٹنگ ہوگی جس میں طلال چودھری, محسن نقوی اور مفتی منیب الرحمان سمیت تحریک لبیک پاکستان کے بھی کچھ امیر جو ہیں یا کچھ ریپرزینٹیٹرز کہہ لیں یا اسپوک پرسن کہہ لیں وہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے, اور پھر معاملات اس طرف جائیں گے کہ مسجد رحمت للعالمین کو جلد از جلد کھولا جائے. اور پھر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے بھی کچھ مطالبات سامنے رکھے جائیں گے جس میں علامہ سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کی بازیابی یا جو رہائی ہے اس کے متعلق اہم جو ہے مطالبہ رکھا جائے گا. اور حکومت جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے اس کے برعکس جو ہے حکومت بھی کچھ اپنے تحفظات اور مطالبات رکھے گی کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اگر علامہ سعد رضوی کو رہا کیا جاتا ہے, حکومت کی جانب سے اگر سعد رضوی کو رہا کیا جاتا ہے تو حکومت کچھ اپنی شرائط و ضوابط رکھے گی کہ علامہ سعد رضوی پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی جائیں گی کہ وہ کسی بھی طرح سے احتجاج نہیں کریں گے, کسی بھی طرح سے لوگوں کو موبلائز نہیں کریں گے, حکومت کے اگینسٹ ابھاریں گے نہیں. فی الحال جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ مسجد کے اندر اپنے جو ہے وہ جمعے کے خطبے ادا کریں یا جتنی بھی اپنی سرگرمیاں ہیں وہ ادا کریں, اور ان طرف جو ہے سعد رضوی کے اوپر کچھ شرائط اور جو ہے وہ لگائی جائیں گی اور پابندیاں عائد کی جائیں گی کہ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد رضوی کسی قسم کی کوئی بھی سیاسی سرگرمی کو اس طرح سے پرفارم نہیں کریں گے جس طرح سے پہلے کیا جائے گا. لیکن یہ مرحلہ جو ہے یہ کافی بعد میں آئے گا. پہلے یہ ہوگا کہ علامہ سعد رضوی کو کسی بھی سے جو عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, ان کے اوپر گرفتاری ڈالی جائے گی, بتایا یہ جائے گا کہ فلاں علاقے سے علامہ سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا, انس رضوی کو گرفتار کر لیا گیا, اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا, اور عدالتوں میں ان کے کیسز چلائے جائیں گے, اور عدالتیں یہ فیصلہ کریں گی کہ علامہ سعد رضوی جو ہے ان کو کب رہا کیا جائے یا کب نہیں. یہ یاد رکھیے گا پاکستان کا موجودہ جو عدالتی نظام ہے یہ سارا کا سارا جو ہے ایک شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے. یہ وہی فیصلہ کریں گی جو موجودہ حکومت چاہے گی. اگر موجودہ حکومت چاہے گی تو سعد رضوی کو ریلیف دیا جائے یا تحریک لبیک کو ریلیف دیا جائے گا, تو ریلیف آپ کو عدالتوں کے ذریعے بھی دیکھنے کو ملے گا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بات جو ہے وہ گردش کرنے لگی کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے, کل کے دن تقریباً 25 ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کی گئیں تحریک لبیک پاکستان کی, اور ان کو جو ہے وہ رہا کرنے کے آرڈرز جاری کیے گئے. تو یہی لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی جو معاملات یا سیاسی درجہ حرارت جو تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ہے, جو ایک درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھ چکا ہے, اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی. اور تحریک لبیک پاکستان کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اگر یہاں پر اب کوئی کارکن اٹھ کر کہے کہ نہیں جی علامہ سعد رضوی یا تحریک لبیک پاکستان کو یہاں پر پرزور احتجاج کرنا چاہیے, پھر دھرنا دینا چاہیے, تو یہ موجودہ نظام کی یا اس وقت کی موجودہ سچویشن کے بالکل برعکس ہوگا. تو تحریک لبیک کو بھی چاہیے کہ معاملات کو جو ہے وہ اب نرمی کے ساتھ ہینڈل کیا جائے, دوبارہ سے اپنی سیاسی ساخت کو واپس لے آیا جائے, دوبارہ سے کل عدم کا جو ایک ٹائٹل ہے اس کو ہٹایا جائے, اور تحریک لبیک کو دوبارہ طور پر سیاسی طور پر ورک کرنے تک کی نوبت تک پہنچایا جائے تاکہ تحریک لبیک دوبارہ سے مضبوط ہو سکے. کیونکہ 7 سے 8 ہزار تحریک لبیک کے وہ کارکنان اس وقت جیلوں میں ہیں جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے گھروں میں جو معاشی طور پر حالات ہیں وہ ابتر ہو چکے ہیں, بالکل خراب ہو چکے ہیں. شاید ان لوگوں کے گھروں میں اس وقت جو ہے وہ راشن یا رمضان کے لیے بھی راشن موجود نہیں ہے. تو یہ حالات اس وقت تحریک لبیک کے کارکنان پر آ چکے ہیں. تو یہاں پر اس سچویشن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہی ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک کو کچھ مطالبات حکومت کے ماننے چاہیے, اور حکومت کو تحریک لبیک کے مطالبات مان لینے چاہیے. حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ وہ تحریک لبیک کے مطالبات مانے گی, کیونکہ بعض جو ہے سوشل میڈیا پر چیزیں گردش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ تحریک لبیک بھی ان مظاہروں کا حصہ بنے اور احتجاج کا حصہ بنے جو اس وقت
तरीके इंसाफ एहतजाज कर रही है। और अगर ऐसा होगा तो हुकूमत बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि तरीके लब्बैक जो जानी ही मुजाहिरों की सियासत से जानी जाती है, जो एहतजाज की सियासत से जानी जाती है, जो धरनों की सियासत से मशहूर है, अगर ये उनके साथ मिलकर एहतजाज करती है तो एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा होने में तरीके इंसाफ और तरीके लब्बैक कामयाब हो जाएगी। और जो हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि KPK में हुकूमत तरीके इंसाफ की है, पंजाब में मजबूत तरीके लब्बैक है। तो पंजाब और KPK और इन सूबों से जब अवाम इकट्ठी निकलेगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगे। तो हुकूमत भी एक बंद गली में जो है वो फंस चुकी है। तो अब ये भी यही चाहेगी कि तरीके लब्बैक के साथ मामलात को जल्दी से जल्दी जो है रिकवर किया जाए, मामलात को हल किया जाए, ताकि जो आने वाली मजीद सिचुएशन खराब ना हो। और ये जो दर्जा हरारत इस वक्त तरीके लब्बैक के कारकुनों में और हुकूमत के दरमियान बहुत हाई हो चुका है, अब इसको जो है वो ठंडा करने का अमल शुरू होगा। और इस अमल की शुरुआत जो है वो अगले हफ्ते में देखने को मिलेगी कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान पर अमली तौर पर रिलीफ जो है वो मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोल कर दिया जाएगा। जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुतालबात तरीके लब्बैक की तरफ से हुकूमत के साथ रखे हैं, उनमें काफ़ी मुतालबात ऐसे हैं जो हुकूमत मानने को तैयार है, लेकिन वो तमाम मुतालबात जो हैं वो एक कुछ शराइत की बुनियाद पर माने जाएंगे। मतलब कि तरीके लब्बैक और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोल दिया जाए, हुकूमत भी खोलने पर तैयार है, लेकिन स्पेसिफिक जो है इश्यूज की बुनियाद पर जो है ये शराइत रखे जाएंगे कि मस्जिद को इस वजह से खोला जाए कि वहाँ किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी को परफॉर्म ना किया जाए। इसलिए खोला जाए कि वहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठे होकर कोई एहतजाज या मुजाहिरा ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मस्जिद जो है वो नमाजियों के लिए और कुरानी तदरीस के लिए जो है वो मस्जिद को खोला जाएगा। तो ये कुछ शराइत ऐसी हैं जो हुकूमत की जानिब से रखी जाएंगी। मुतालबात तो हुकूमत तस्लीम करने को तैयार है, लेकिन चंद शराइत के साथ। अगर अल्लामा साद रिजवी को रिहाई भी मिलती है तो इस शर्त के साथ मिलेगी कि आइंदा कुछ महीनों तक अल्लामा साद रिजवी किसी किस्म का बड़ा एहतजाज नहीं करेंगे, मुजाहिरा नहीं करेंगे, हुकूमत के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे। तो जो अब दर्जा हरारत है वो हमें ठंडा देखने को मिलेगा तरीके लब्बैक और हुकूमत की जानिब से। और मेरे ख्याल से ये वक्त की ज़रूरत भी है। तरीके लब्बैक को जो है इस वक्त ज़रूरत है कि मामलात को ठंडा करके दोबारा से यूनिटी पैदा की जाए, दोबारा से कारकुनान को जो है वो थोड़ा सा रेस्ट मिले, ताकि उनको रिलीफ मिले, उनको जो है वो अपने घरों में जा सके, वहाँ पर जो उनके मुआशी निज़ाम जो है वो बदतर हो चुका है उनको बहाल कर सके। और दोबारा से तरीके लब्बैक को मजबूती के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो कुछ वक्त हासिल करने के लिए जो है वो गिव एंड टेक की जो पॉलिसी है इसको अपनाना चाहिए, कुछ हुकूमत के मुतालबात मानने चाहिए, कुछ अपने मनवाने चाहिए, ताकि मजीद दोबारा जो है तरीके लब्बैक मजबूती के साथ जो है हमें अमल में दिखाई दे। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल कलीमुल्लाह ऑफिशियल।